Masters in Psychology, an expert speaker, Sir Muhammad Ali, a seasoned professional with a comprehensive background spanning over a decade in education, organizational management, and project leadership. He has been the driving force in shaping the educational landscape and fostering personal development. It can be aptly said about him. ایک ولولائے تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کہ خزاں میں مرغان سحر خواں میری صحبت میں ہے خرسند. پلیز ویلکم محمد علی آن اسٹیج. ٹھیک ہے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. So nice to be here and it's my second time alhamdulillah. I remember last year ماشاءاللہ بہت اچھا ایونٹ تھا آپ لوگوں کا اور بہت پیشنیٹ آڈینس ہے آپ کی. In fact all of Bahawalpur has been amazing. So really good to be here, really honored to be here. ٹاپک جس پہ میں آج بات کروں گا، although I understand کہ جو ایشوز چل رہے ہیں فلسطین کو لے کے، غازہ کو لے کے، اور جو ڈاؤن فال چل رہا ہے امت کا ایز اے ہول، آئی بلیو کہ اس پہ بات ہونی چاہیے اور ماشاءاللہ کافی ہوئی بھی. میرے سے پہلے جو اسپیکر تھے ڈاکٹر صاحب، انہوں نے بات کی اور انشاءاللہ وجی الدین جو ہمارے لاسٹ اسپیکر ہیں وہ بھی آپ سے اس ٹاپک پہ کچھ بات کریں گے. بٹ میں آج آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں دیٹ از اے ویری کامن ایشو دیٹ اسٹوڈنٹس فیس، جو کہ میں نے بھی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بہت فیس کیا. میں نے چونکہ انجینئرنگ کی غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ سے، تو although I understand کہ آپ لوگوں کی پڑھائی انجینئرنگ سے مشکل ہے ڈیفینیٹلی، بٹ ایز اے اسٹوڈنٹ آئی آلسو فیس a lot of stress, anxiety جس کو ہم ٹیسٹ انگزائٹی کہتے ہیں، اور سم ٹائمز a state of hopelessness, helplessness اور even depression, even ایسے تھاٹس کہ بس میں ختم ہی کر دوں اپنے آپ کو. تو yes I've been there. اور اس کے علاوہ بھی جب آفٹر کمپلیٹنگ دی ایجوکیشن جو جاب سرچ کا ٹائم آتا ہے، وہ بھی مجھے یاد ہے کہ میرے بہت سے دوست اور ہم بیٹھ کے کافی آپس میں شکایت ایک دوسرے سے اور غم شیئر کیا کرتے تھے، کیونکہ حالات اس ٹائم پہ پاکستان کی بہت ڈاؤن تھے، جابس نہیں مل رہی تھی. تو یس اس میں بھی بہت ریجیکشن فیس کی انٹرویوز میں اور کافی اسٹرگل کیا آبویسلی جاب فائنڈ کرتے ہیں. بٹ الحمدللہ ناؤ 13 ایئر ڈاؤن دا لائن، 13 سال ہو گئے مجھے گریجویٹ ہوئے ہوئے. تو اب تو وہ ٹائم یاد بھی نہیں اور یقین بھی نہیں آتا وہ ٹائم کیسے گزر گیا. اور الحمدللہ یوتھ کلب آپ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ پیشہ دیا. الحمدللہ وہ کام یہ ہے جس میں مقصد اور معاش دونوں ساتھ مل گئے ہیں. اور ویری ہیپی الحمدللہ. اللہ ہیز اے پلان فار آل آف اس. بٹ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو میں بات کروں گا، پٹنگ مائی سیلف ان یور شوز، آئی انڈرسٹینڈ کہ پڑھائی بہت مشکل ہوتی ہے MBBS کی، اور ڈیفینیٹلی پریشر بھی بہت ہوتا ہے، پریشر فرام ایوری ویئر انکلوڈنگ فیملی. پھر ہماری سوسائٹی میں جو ایک پریشر ہے اوبیسلی کمپٹیشن ہے، کٹ تھروٹ کمپٹیشن. سو آئی ول بی ٹاکنگ ٹو یو اباؤٹ واٹ ایگزامس ٹیچ اس اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، what exams teach us about the nature of life of this world, and inshallah how can we counter this anxiety, this stress, and make it, turn it into an opportunity to connect to Allah, turn it into an opportunity to grow. Because obviously ہر چیز لائف میں کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہوتی ہے، ہر چیز لائف میں کوئی ہمارا پرسپیکٹیو بلڈ کر رہی ہوتی ہے. all that is required is کہ ہم اس کو اس طرح سے لیں. تو اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ چیزیں میں آپ کو ریوائز کرواتا ہوں جو مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کرتی تھی ڈیورنگ دا اسٹڈی. اینڈ اوبیسلی میرے جو سینئرس تھے جو دین کی طرف تھے وہ بھی مجھے یہ باتیں بار بار ریوائز کرواتے تھے الحمدللہ. سو the first thing regarding stress and anxiety which really helped me is وہی حدیث جس سے حدیث کی ہر کتاب شروع ہوتی ہے.
تقریباً 1 مہینہ پہلے میرے گھر آئے ہوئے تھے اور میری بات چیت چل رہی تھی ان سے. تو میں نے مذاق میں ان سے کہا کہ یہ جو بایولوجی ہے تو مجھے کبھی سمجھ نہیں لگی. آل فزکس میں اچھا تھا, میتھس میں اچھا تھا, تو یہ کیسے آپ نے مطلب اس کی ایک سب فیلڈ میں آپ نے پی ایچ ڈی کر لی, اس میں تو رٹا ہی رٹا ہے اور کتنے نام یاد کرنے پڑتے ہیں, رائٹ. تو آپ نے کیسے پی ایچ ڈی کیسے آپ نے کر لی؟ تو بڑا انٹرسٹنگ آنسر تھا ان کا, میں ایکسپیکٹ آل تو نہیں کر رہا تھا, بڑا انٹرسٹنگ آنسر دیا انہوں نے. انہوں نے کہا کہ میرے ایک ٹیچر تھے, ایک پروفیسر تھے یونیورسٹی میں, جنہوں نے مجھے ایک بار سمجھایا تھا کہ دیکھو بیٹا, بایولوجی اور مائکرو بایولوجی اس نیت سے پڑھو کہ میں نے اللہ کی نشانیاں تلاش کرنی, بس یہ اپنی نیت بنا لو, دیٹس اٹ, انٹینشن کو ریوائز کر لو. اینڈ ہی سیڈ کہ وہ اتنی پاورفل نصیحت تھی میرے لیے کہ واقعی میں نے انٹینشن بنائی اور پھر اللہ نے مجھے اپنی نشانیاں دکھائیں. اور پھر وہ ماشاءاللہ کیا شروع ہوئے ہیں مجھے بتانا کہ میں نے بیکٹیریا کو مائکروسکوپ کے اندر دیکھا, اس میں پوری کائنات آباد ہے, وائٹ بلڈ سیلز دیکھے میں نے, جو ہے وہ جراثیم دیکھے میں نے, جو ہے وہ ڈی این اے کو اسٹڈی کیا, بہت ڈیپلی اسٹڈی کیا, جینیٹک انجینئرنگ کو اسٹڈی کیا میں نے, جو ہے وہ ایکو سسٹم کو اسٹڈی کیا میں نے, بیز کا پورا جو ایکو سسٹم میں رول ہے اس کو اسٹڈی کیا, وہ شہد کیسے بناتی ہیں, ان کی فلائٹ کیسے ہوتی ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. اتنا وہ بتاتے گئے الحمدللہ, اینڈ آئی لوڈ اٹ. اتنا میں نے انجوائے کیا ان کی باتوں کو کہ جس طرح سے وہ ایک ایک چیز کو قرآن سے ریلیٹ کر رہے تھے, ایک ایک چیز کو اللہ کی کبریائی سے, اللہ کی بڑائی سے ریلیٹ کر رہے تھے. مجھے رشک آیا اس وقت ان پہ, یقین کیجیے. اور آئی وشڈ کہ میں نے بھی اسی انٹینشن سے اس ٹائم پہ اپنی فیلڈ پڑھی ہوتی تو شاید میں بھی بہت ریلیٹ کر پاتا, آلدو آئی ٹرائی مائی بیسٹ ٹو ریلیٹ ناؤ. بٹ مجھے اس وقت بڑا رشک آیا کہ سبحان اللہ, ان کو نالج بھی ہے, اور دیکھیے کس طرح سے نیچرلی ان کے اندر سے ایک انکلینیشن آ رہی ہے ٹو ریلیٹ ایوری تھنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دا گریٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ ہے بھائیوں اور بہنوں پہلی بات کہ جس پیشے میں آپ ہیں, دیکھیں انٹینشن کیا ہے. انٹینشن یہ ہے کہ وہ حدیث اپنی موٹیویشن بنائیں اسٹڈی کے لیے, محنت کے لیے. کون سی حدیث؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں, یا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں, who are the most beneficial to people. اب دیکھیں یہ کتنی ڈیپ اس میں سائنس ہے کہ اللہ کے نزدیک محبوب لوگ, یعنی وہ لوگ کہ جن پہ اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے, جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں نا اکثر کہ ہاؤ کین آئی میک اللہ لو می, میں کیسے انشور کروں میں اللہ کو پسند ہوں. تو یہ آنسر آپ کو دیا جا رہا ہے حدیث میں کہ اللہ پسند ان کو کرتا ہے, محبت ان سے کرتا ہے جو لوگوں کے کام آنے والے, لوگوں کے لیے بینیفیشل ہے. تو میرا تو نہیں خیال کہ آپ کے پیشے سے زیادہ یا آپ کی پڑھائی سے زیادہ کوئی ایسا پیشہ ایگزسٹ کرتا ہے جس میں لوگوں کی اتنی ہیلپ کی جائے جتنی انشاءاللہ آپ لوگ کریں گے, رائٹ. کتنے لوگوں سے آپ تھرو آؤٹ لائف ملیں گے ایز اے ڈاکٹر اور ایز اے کاؤنسلر, لٹرلی ایز اے کاؤنسلر, بیکاز مینی پیشنٹس ان کو بیماری کوئی نہیں ہوتی, ان کو بس ایک پیار بھری بات کہنی ہوتی ہے آبویسلی, یا کچھ تھپکی دینی ہوتی ہے, یا کوئی بھی اچھی بات, کوئی میٹھی بات, کوئی دینی بات کر دی. تو یہ اتنا زبردست پیشہ ہے, اسی کو موٹیویشن بنا اور انٹینشن کو ریوائز کریں کہ وٹ ایور آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹڈی, یا جو بھی میں ہارڈ ورک کروں گا یا کروں گی, دیٹ از ٹو فائنڈ دا سائنز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دیٹ از ٹو کنیکٹ ٹو مائی لارڈ اینڈ ٹو سی ہز گلوری. جیسے اللہ کہتے ہیں نا کہ سون, سورہ فصلت کی آیا, سون وی ول شو دیم آور سائنز ود ان دیم سیلز اینڈ ان دی ہورائزنز حتی یتبینوا, یہاں تک کہ یہ لوگ خود ایکنالج کریں گے, ایکسیپٹ کریں گے کہ یہی حق ہے, یعنی اللہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو یقین کریں بھائیوں اور بہنوں, انٹینشنز چینج کرنے سے اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے اصل میں ایک گولڈن ٹپ, بہت امپورٹنٹ, دا فرسٹ ون, رائٹ. اچھا, اس کے بعد اسٹریس اور انگزائٹی نیچرل ہے, ایک نیچرل رسپانس ہے باڈی کا, آپ کو پتہ ہے مجھ سے بہتر. تو اللہ نے بھی یہ فیکٹ ہمیں بتایا ہے قرآن مجید میں. سورہ معارج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الخیر جزوعا اذا مسہ الشر منوعا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک انسان کو ہم نے اینکشیس پیدا کیا ہے, جلد باز پیدا کیا ہے, رائٹ. پینک ہو جاتا ہے, آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے, انگزائٹی میں آ جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, ان شارٹ. کیونکہ آبویسلی آ جا کے انسان ویک ہی ہے اور اللہ پہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہمارے سب کانشیس میں کیا کیا چل رہا ہے.
ہمارے کنٹرول میں تو ہمارا مائنڈ بھی نہیں ہے. 95% آف دا مائنڈ از انکانشیس, رائٹ. تو سوچیں ہمیں اللہ کی کتنی ضرورت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو جلد باز بنایا ہے اور اینکشیس بنایا ہے. لیکن اور پھر فرمایا کہ جب کوئی خیر پہنچتی ہے تب آپے سے باہر ہو جاتا ہے, یعنی ہمیں بھول جاتا ہے. اور جب کوئی شر آتا ہے, کوئی ٹیسٹ آتا ہے, تو ایک دم پینک ہو جاتا ہے, ایک دم انگزائٹی میں آ جاتا ہے. اور اگلی بات کی الا المصلین ایکسیپٹ دوز ہو آفر صلاح. اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. اللہ نے ہمیں اینگزائٹی کا ایک سلوشن یہ دیا ہے. ون آف دا سلوشنز, دیر آر مینی سلوشن, بٹ ون آف دا ویری پاورفل سلوشنز از کہ الا المصلین, سوائے ان کے جو نماز پڑھتے ہیں. یعنی نماز وہ فریم ورک ہے, رائٹ. نماز وہ ایکشن ہے جو ہماری انگزائٹی کو کنٹرول کرے گی اگر نماز کو صحیح سے ادا کیا جائے, رائٹ, اس کا حق ادا کیا جائے. تو ایٹ سچ اے ٹائم جب بہت زیادہ سٹریس ہے, بہت زیادہ انگزائٹی ہے, تو بہت اچھے سے نماز پڑھیں, ٹھیک ہے. اس انرجی کو چینج وہاں پہ کریں, ڈائیورٹ وہاں پہ کریں. دیکھیں نا ہمارے نبی, ان کو جب بھی کوئی انگزائٹی آتی تھی, وہ بھی انسان تھے, جب بھی کوئی دکھ آتا تھا, سٹریس آتا تھا, تو وہ اس سٹریس کو یوز کرتے ہوئے, اپنے جذبات کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے تھے. کیونکہ سٹریس میں, انگزائٹی میں, غم میں جو عبادت ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, وہ شاید نارمل سٹیٹ میں نہیں ہوتی. تو دیکھیں کتنا اچھا موقع ہے کہ اللہ سے اس ٹائم پہ کنیکٹ کیا جائے, ٹھیک ہے. یہ قرآنک میں آپ کو سلوشن دے رہا ہوں. اس کے بعد کچھ دعاز ہمیں سکھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگزائٹی کے حوالے سے. اس پہ میں آپ کو ایک ایپلیکیشن ریکمینڈ کر رہا ہوں, حصن المسلم. آئی ہوپ آپ لوگوں کے پاس پہلے سے ہوگی, لیکن نہیں ہے تو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. حصن المسلم, HISNULMUSLIM. اس میں انگزائٹی اور سٹریس کی دعاز ہے, سننا سے ثابت. وہ دعاز کو بہت غور کر کے پڑھیں, ٹھیک ہے. اس کے ترجمے کو ذہن میں لاتے ہوئے یاد بھی کر لیں, دیکھ کر پڑھنا ہے وہ پڑھ لیں, لیکن پوائنٹ اس کے فوکس ہو کے پڑھیں, مائنڈ فلنس کے ساتھ پڑھیں, اور تھوڑا سا ٹھہر جائیں. جب وہ سر پہ سوار ہے چیز, اوور ویلم ہو رہے ہیں نا آپ سٹریس سے, انگزائٹی سے, تو تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسٹینس کر کے, رائٹ, تھوڑے سے مسلس فلیکس کر کے, اس کے بعد وہ دعاز پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں. یو ول سی کہ اللہ کی مدد آئے گی اور آپ کی انگزائٹی کام ڈاؤن ہوگی, ٹھیک ہے. یہ میں ابھی تو آپ کو اسپرچل سلوشن بتا رہا ہوں, اور ہاؤ یو کین ڈائریکٹ دس اسٹریس اینڈ انگزائٹی اینڈ ٹرانسلیٹ اٹ انٹو ایموشنز اینڈ ایموشنل کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ, رائٹ. اس کے بعد دیکھیں ہمیں ایک اور چیز, ہمیں ایج کیا ہے باقیوں پہ. باقیوں سے مراد ہے کہ جو ریلیجس نہیں ہیں یا اسلام کی طرف نہیں ہے, لیٹ سے گورے. میں نے ایک کرکٹر سے پوچھا, میرے ایک دوست ہیں, اچھے کرکٹر ہیں, پاکستان سے کبھی کبھی کھیلتے ہیں اینی وے. تو ان سے میں نے ایک بار پوچھا تھا کہ آپ نے کیا ڈفرینس دیکھا ہے پاکستانی ایتھلیٹس میں یا کرکٹرز میں اور گوروں میں. تو میں ویسے ہی جاننا چاہ رہا تھا اس کا آنسر کیا ہے. تو اس نے بڑا اچھا آنسر دیا ہے, اینڈ آئی واز ریئلی امیزڈ کہ بڑا ڈیپ آنسر اس نے دیا. اس نے کہا علی بھائی اصل میں نا ہمارے پاس ایک جملہ ہے جو گوروں کے پاس نہیں ہے, جو ہمیں نا ہر سٹریس سے, انگزائٹی سے نکال دیتا ہے. شاید اسی لیے ہار کے بھی آ جاتے ہیں, اس کے بعد سٹریس سے انگزائٹی بھی نکال لیتے ہیں. تو وہ جملہ میں نے کہا کیا ہے ایسا جملہ؟ کہتے کہ ہمارے پاس یہ جملہ ہے کہ اللہ بہتر کرے گا, اور اس جملے کی وجہ سے مینٹلی ہم بہت اسٹرانگ ہیں. اب یہ اس کا پرسپیکٹیو تھا, واللہ عالم سب کے پاس یہ جملہ ہے کہ نہیں ہے. جسٹ بیکاز ہم مسلمان ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے جملہ ہم پہ افیکٹ بھی کرے گا. افیکٹ اس پہ کرے گا جو واقعی ہی اس کو دل سے مانتا ہے کہ اللہ بہتر کرے. تمام معاملات اللہ چلاتا ہے, رائٹ. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. آئی ہیو ٹو ڈو مائی بیسٹ, میں نے اپنا بیسٹ دینا ہے, جتنی میری استطاعت ہے, جتنی میری کیپیسٹی ہے, اس کے بعد اللہ سنبھال لے گا. تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ تقدیر کا کانسیپٹ ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, ٹرسٹ می, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ نوز بیسٹ, اور اللہ سنبھال لے گا. میں اب آبویسلی آپ لوگ MBBS کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کے لیے پتہ نہیں یہ مثال کتنی ریلیونٹ ہے, لیکن میں اپنی کزن کی مثال آپ کو دیتا ہوں. میری پھپھو کی بیٹی ہیں, میری فرسٹ کزن ہیں, ابھی وہ ونگ کمانڈر ہیں پاکستان ایئر فورس میں, اور مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ان کا MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا تھا. FSC کے بعد انہوں نے بہت محنت کی تھی, انہوں نے ریپیٹ کیا 1 سال بعد, پھر بھی نہیں ہوا, تو وہ ڈپریشن میں چلے گئے لٹرلی, رائٹ. ہم سب کو اس لیے پتہ ہے کہ وہ مشہور ہو گیا کہ کافی وہ ڈپریس ہیں. اور سم ہاؤ میرے کسی ریلیٹیو نے ان کی کاؤنسلنگ کی, تھوڑا سا سمجھایا. واٹ ہیپنڈ واز کہ شی موٹیویٹڈ ہر سیلف. انہوں نے BSc اسٹیٹسٹکس میتھمیٹکس کی,
اور دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا لکھا ہوا تھا کہ پاکستان ایئر فورس میں جانا. پاکستان ایئر فورس میں اس وقت وہ ماشاءاللہ ونگ کمانڈر کی پوزیشن پہ وچ از اے ہائر رینک. تو آبویسلی میں یہ نہیں کہہ رہا اب آپ چھوڑ کے پاکستان ایئر فورس میں چلے جائیں, میں آپ کو صرف سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹرسٹ Allah's plans واٹ ایور ہیپنس. ٹھیک ہے, جو بھی ڈاؤن فال ہے واٹ ایور ہیپنس, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضرور اس میں کوئی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھا رہا ہے. تو اس کو یہ بھی کہتے ہیں نا, جب ایک بندہ پریشان ہوتا ہے تو سائیکالوجی میں نا ہم اس کی ایک تھیراپی کرتے ہیں, کاؤنسلنگ کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. اس میں سے ایک تھیراپی ہے ایگزسٹینشیل تھیراپی. ایگزسٹینشیل تھیراپی میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جو میں نے پڑھا ہے کہ ہم اس بندے کے پرابلم کو کسی ہائر ریزن کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اسے کوئی ہائر ریزن دیتے ہیں کہ تمہارے پرابلم کے پیچھے مے بی یہ ریزن ہے, یہ وزڈم ہے. تو وہ بندہ کیا ہوتا ہے کہ اسے ایک ریزن مل جاتی ہے اس پرابلم سے فائٹ کرنے کی. تو دیکھیں آپ کے پاس تو ریزنز ہی ریزن کہ اللہ نے چاہا تو بہتر ہو جائے گا, یا اللہ بہتر جانتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے, اللہ تعالیٰ مجھے مزید دے دے گا, رائٹ, کوئی بات نہیں, آئی ول میک اے کم بیک, اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا, وغیرہ وغیرہ کتنے جملے. تو یہ ہے تقدیر کا کنسیپٹ. ٹھیک ہے, اس کو اس وقت ایکٹیو کیا کریں وین یو آر اسٹڈنگ, اللہ کی مدد پکڑ کے, رائٹ. یہ کچھ اسپرچول سولوشن. اس کے بعد بہت خوبصورت بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریز کیا اس انسان کو جو ایک بھی بات ان سے سن کے آگے پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے, دعا دی ہے اس کو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سرسبز و شاداب رکھے, اس انسان کو اس کو خوش رکھے جو مجھ سے کچھ بھی سن کے آگے ٹرانسلیٹ کرتا ہے. تو دیکھیں یہ لوگوں کی خدمت کرنا, لوگوں کی مدد کرنا, لوگوں کے کام آنا, یہ تو نبوی پیشہ ہے. اور تمام انبیاء کو میڈیکل کا نالج بھی تھا. طب نبوی پوری ایک سائنس ہے, رائٹ. تمام انبیاء اس نالج کے ساتھ بھی آئے تھے. تو یو کین ایڈ ان یور اسٹڈی انشاءاللہ, یو کین ایڈ سم ٹپس فرام دا سنہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی ہیں, رائٹ. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ورلڈلی نالج میں انشاءاللہ سنہ کی بھی کچھ ٹپس ایڈ ہو جائیں گی. تو اٹ ول بیکم اے ریوارڈ فار یو ایکچولی. یعنی امیجن کہ یو آر ورکنگ ہارڈ and you are having sleepless nights or you are in anxiety but still you are controlling yourself اور محنت کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو بک اپ کر رہے ہیں, اور اس سارے پروسیس میں فرشتے جو ہیں وہ ریوارڈ لکھ رہے ہیں آپ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی نیت کو ٹھیک کر لیا, نیت چینج کر لی, ٹھیک ہے, آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, آپ اس میں کچھ پروفیٹک نالج بھی ایڈ کر رہے ہیں, آپ اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آل دیز تھنگس. ٹھیک ہے, تو دس کین ڈو ونڈرس فار یو, اٹ کین ریئلی ہیلپ یو کاؤنٹر دا اسٹریس اینڈ اینگزائٹی. بہت پریکٹیکل میتھڈ ہے. اور پھر سبحان اللہ اتنی زبردست, اتنی پاورفل چیز. امیجن ایگزامز ہمیں کیا سکھاتے ہیں. دیکھیں ایگزامز ہمیں پریشان کرتے ہیں, رائٹ, اور ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اسٹرکٹ مارکنگ ہوگی, فلانا ٹیچر بہت اسٹرکٹ مارکنگ کرتا ہے, یا پتہ نہیں وہ پیپر کیسا ڈیزائن کریں گے, یا اگر مجھ سے آنسر نہ ہوا تو پتہ نہیں میرا کیا بنے گا, کوئی کویشچن غلط ہو گیا تو میں کیا کروں گا, کیا کروں گی. ٹھیک ہے, یہ ایک پریشانی ہے. اس موقع پہ اللہ کو اس طرح سے یاد کیا کریں کہ سبحان اللہ میرا رب کتنا لینینٹ ہے, اور میرا رب کتنی زبردست گریڈنگ کرتا ہے, اور میرا رب مجھ پہ بالکل پریشر نہیں ڈالتا, بالکل سٹریس نہیں ڈالتا ہے, حالانکہ وہ رب العالمین ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنی انگزائٹی کو, اپنی پریشانی کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں انٹو بلڈنگ لو فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ کوئی نیکی کرنے کا سوچے اور نہ کرے تو ایک نیکی لکھ دیا کرو, اور جب وہ کر لے تو 10 نیکیاں لکھو. اور جب میرا بندہ کوئی گناہ کرنے کا سوچے, کوئی برائی کرنے کا سوچے, تو تب تک نہ لکھو جب تک کر نہ لے, اور اگر نہ کرے تو مٹا دو, نہیں گڈ ڈیڈ میں چینج کر دو. اللہ اکبر. اللہ سے لینینٹ کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زبردست گریڈنگ کوئی کر سکتا ہے؟ اتنی لینینسی, اتنی محبت, اتنی شفقت انسان سے کہ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ مت لکھو, انہیں چانس دو, اور اگر نہیں کرتے تو ریوارڈ میں تبدیل کر دو, اور اگر نیکی کرتے تو 10 ٹائمز ملٹیپلائی کر دو. سبحان اللہ. اسی طرح وہ حدیث بھی ہے کہ فرشتے جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں روکتے ہیں کہ رکو, اور 6 کا ورڈ آتا ہے, مے بی 6 آورز ہے اس سے مراد حدیث میں, 6 کے الفاظ آتے ہیں, 6 آورز اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں رکو.
توبہ کر لے گا, شاید ریپینٹ کر لے, شاید ریپینٹ کر لے, رائٹ. اس میں ہمارے لیے دیکھیں موٹیویشن بھی کتنی ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے, اللہ معاف کرے, تو اس گناہ کو سیٹل نہ ہونے دیں, موقع اٹھائیں. لاٹری لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھولے ہیں, معافی مانگ لو, معافی مانگ لو. ہو جاتے ہیں گناہ, ہو جاتے ہیں, کچھ چیزیں ریپیٹیٹیولی ہو جاتی ہیں, لیکن نہیں, گیو اپ نہیں کرنا, گھٹنے نہیں ٹیکنے. تو سوچیں ہمارا رب کتنا غفور و رحیم ہے, ہمارا رب کتنا جینرس ہے, اور کوئی بھی انسان اللہ جیسا نہیں ہو سکتا, رب جیسا نہیں ہو سکتا. اور اسی کو دیکھتے ہوئے ٹیچرز کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ اتنے جینرس ہیں تو وہ بھی جینرس ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے, رائٹ. تو یہ ٹیچرز کے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ ذرا اسٹوڈنٹس پہ لینینسی کریں. بٹ اینی وے, ٹیچرز کا مقصد کچھ سکھانا بھی ہوتا ہے ہمیں, تو کبھی کبھی اگر وہ اسٹرکٹنس کرتے بھی ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے بینیفٹ میں ہوگا. تو دیکھیے میں آپ کو جو اس وقت بات بتانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیے, وہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے نا, وہ جیسے علامہ محمد اقبال نے کہا نا کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. مومن جو ہے, جزاک اللہ, مومن جو ہے وہ ہر ایکسپیرینس, ہر پین, ہر تجربے کو اور ہر چیلنج کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے انٹو سم تھنگ وچ از فل آف لرننگ, اور ایک نئی آن اور نئی شان کے ساتھ کم بیک کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ اسٹیگنیٹ نہیں ہوتا, وہ سیکھتا ہے, بہت زیادہ سیکھتا ہے تمام چیزوں سے. اس لیے یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے ایٹیٹیوڈ کو لرننگ والا بنائیے, ٹھیک ہے. ڈزنٹ میٹر واٹ ہیپنس, ایوری ایکسپیرینس از اے لرننگ. انشاءاللہ اٹ ول ریلیز یور اسٹریس اینڈ انگزائٹی. اس کے بعد چند ایک آخری ٹپس میں آپ کو دیتا ہوں. دعا ہیلپس اے لاٹ, لیکن دعا سے پہلے انشاءاللہ یہ چیز میں ٹرائی, اب خیر کوشش کرتا ہوں جب کچھ ریلیجس نالج حاصل کرنے بیٹھوں تو اس طرح سے کروں, بٹ ورلڈلی نالج کے لیے بھی کرنا چاہیے, وائی ناٹ. کیا ٹپس ہیں دیکھیں. سب سے پہلے کوشش کریں, اور یہ بہت بہت پاورفل ٹپ ہے, بیکاز وضو از اے گریٹ ہیبٹ ٹو کاؤنٹر دی موٹیویشن. میرا پرسنل تجربہ ہے, جب بھی میں بہت سست فیل کروں, ڈی موٹیویٹڈ فیل کروں, یا کچھ بھی انرجی میری بہت لو اور وضو کر لوں, تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں نے اپنے ارد گرد کوئی فیلڈ کریٹ کر لی پروٹیکشن کی, رائٹ. تو وضو کر کے پڑھا کریں, ٹھیک ہے. یہ بہت پاورفل ٹپ ہے. جیسے وہ نعمان اجاز ایکٹر نے کہا تھا, وضو کر کے ایکٹنگ شروع کرتا ہوں, لیکن اینی وے وہ ایک الگ بات ہے. ہم ایکٹنگ نہیں کر رہے, ہم پڑھنے لگے انشاءاللہ, تو یہ بالکل اچھی بات ہے. وضو کر کے پڑھیں, وضو کی اسٹیٹ میں پڑھیں, ٹھیک ہے, تاکہ شیطان کم از کم, دیکھیں میکسیمم فائدہ یہ تو ہو ہی جائے گا نا کہ شیطان اٹیک نہیں کرے گا. بہت سی ڈی موٹیویشن اور ہوپ لیسنس کہاں سے آ رہی, وسوسوں سے آ رہی نا, اوور تھنکنگ سے آ رہی شیطان. تو انشاءاللہ ریسٹ ایشورڈ فیلڈ جو کریٹ ہوگی وہ تو نہیں آئے گا نا قریب, تو انشاءاللہ یو ول فیل گڈ. بسم اللہ سے سٹارٹ کریں. بسم اللہ کو ہم بہت اگنور کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ پڑھنا ہی بسم اللہ سکھائی ہے, ہر بات پہ بسم اللہ. کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ, گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بسم اللہ, باہر نکلتے ہوئے بسم اللہ, توکلت علی اللہ, رائٹ. پھر علامہ بسمک اموت واحیا, رات سوتے ہوئے چادر کو 3 بار جھاڑ کے سو اور کہو بسم اللہ, یہ حدیث ہے. دروازے کو بند کرتے ہوئے کہو بسم اللہ, رائٹ. بسم اللہ کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, بسم اللہ کین ڈو ونڈرز. تو بسم اللہ پڑھ کے انشاءاللہ اپنی اسٹڈی کا آغاز کریں. اور پھر ایک زبردست ذکر, وہ ذکر وہ ہے کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے ذکر کا 25% حصہ یہ والا ذکر ہے. وہ ذکر کون سا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا بڑھا دو. اس نے کہا یا رسول اللہ اب 50% ہے. سیکنڈ ٹائم آیا, اللہ کے نبی نے کہا بڑھا دو. تیسری بار آیا, کہتا ہے یا رسول اللہ اب 75% یعنی 3/4 پورشن میرے دن کے ذکر کا یہ ذکر ہے. کہا بڑھا دو. چوتھی بار آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو پڑھتا ہی ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا اگر تم صحیح کہہ رہے ہو then you will be freed from your worries and your sins will be forgiven. یہ صحیح ترمذی کی حدیث ہے. نمبر 1, you will be freed from your worries. اللہ تعالیٰ تمہاری جو وریز ہیں ان کو لے لے گا اور تمہیں ریلیکس کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. وہ ذکر ہے درود ابراہیمی. تو درود ابراہیمی کثرت سے پڑھیں, رائٹ. ہمارے پیرنٹس ہمیں یہ ٹپس دیا کرتے تھے بچپن میں کہ پیپر سٹارٹ کرنے سے پہلے درود ابراہیمی, مے بی پیپر کے دوران کچھ بھول جاؤ تب. تو یہ بڑے زبردست ٹپس تھیں, پاورفل ٹپس تھیں. سو اس کے فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
تمہیں تمہاری وری سے تمہیں فری کر دے گا. اور لاسٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد پکڑیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں اور بالکل دوست کی طرح اللہ سے باتیں کریں. جو بھی آپ کے دل میں ہے وہ کہہ دیں, جو آپ کی ریئل فیلنگز ہیں, ٹرو فیلنگز ہیں. اگر آپ بے بس ہو رہے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا پڑھیں, رب انی مغلوب فانتصر, کہ اے میرے رب میں بے بس ہو چکا ہوں, مغلوب ہو چکا ہوں, میری مدد فرما دیں. ٹھیک ہے, وہ دعائیں ہیں ہی اس لیے, ان سچویشنز کے لیے. تو دعاؤں کو انڈر ایسٹیمیٹ آپ لوگ نہ کیجئے. اور لاسٹلی اس حدیث کو دوبارہ میں کہوں گا یاد رکھیے اور اس کو موٹیویشن بنائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے بینیفیشل ہیں, جو دوسروں کے کام آنے والے ہیں. سو ٹیک دس انشاءاللہ ایز اے موٹیویشن اینڈ ٹرانسلیٹ یور اسٹریس, اینگزائٹی اینڈ وری into emotions that build your connection with Allah, that make you see the power of Allah, the graciousness of Allah and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. اور انشاءاللہ لائف بہادری سے گزاریں اور ان ایگزامز سے نہ ڈریں. بہت ایگزامز آنے ہیں دنیا میں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. دس از جسٹ یور ٹریننگ فار مینی آف ایگزامز ٹو کم. آسانی کی دعا بھی پڑھتے رہیں, اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی پیدا کرے. آپ لوگوں کی مینٹل ہیلتھ بہت بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز آپ لوگ کو مینٹلی ہیلدی ہونا چاہیے, بیکاز یو آر گوئنگ ٹو ٹریٹ پیپل انشاءاللہ بائی دا ول آف اللہ, اینڈ یو آر گوئنگ ٹو کاؤنسل پیپل انشاءاللہ. سو اسٹے مینٹلی اسٹرانگ, اسٹے مینٹلی ہیلدی. جزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you so much sir for enlightening our hearts and souls. میں ریکویسٹ کروں گا سید عمر فاروق سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور محمد علی بھائی کو پلیز شیلڈز دیں. شیلڈ کے علاوہ محمد علی بھائی کے لیے تحفہ بھی ہے. تھینک یو.